لیکن یہ ایک رشتہ وہ ہے جو بہت آسانی سے بنتا ہے اور بہت آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے. دو لفظوں سے رشتہ بنتا ہے اور ایک لفظ سے ٹوٹ جاتا ہے. رشتہ بننے کے دو لفظ آئیں گے, انکہتوں کے ساتھ ساتھ امریکوں جائیں گے. رشتہ کرنے کے توڑنے کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے. تو رشتہ بنتا دو لفظوں سے اور ٹوٹ جاتا ہے ایک لفظ سے. سارے رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ یہ رشتہ, اس سے زیادہ کمزور کا رشتہ نہیں ہے. لیکن کمزور ہونے کے باوجود سارے رشتوں کی بنیاد نہیں, کمزور ہونے کے باوجود سارے رشتوں کی بنیاد یہ ہے. اگر آپ کو پرانے زمانے کی چیزیں یاد ہو تو آپ کے گھر میں لائٹ لگتی تھی, وائرنگ ہوتی تھی, بڑی بڑی وائرنگ ہوتی, مضبوط سے مضبوط تار لگائے جاتے تھے. لیکن جو فیوز والا تار ہوتا تھا وہ سب سے کمزور ہوتا تھا. جو فیوز والا تار ہوتا وہ سب سے, باقی سارے تار مضبوط ہوتے تھے, سب سے کمزور تار فیوز ہے. لیکن یہی کمزور تار سارے گھر میں روشنی پھیلاتا تھا. یہ سب سے کمزور ہونے کے باوجود سارے گھر کی روشنی اسی تار میں جاتا تھا. بلب جلتا تھا اسی بنا پر, پنکھے چلتے اسی بنا پر, ہیٹر چلتا اسی بنا کے اوپر, فریج چلتا اسی کے اوپر. تو کہا کیوں کہ اگر تم اپنے گھر کی روشنی چاہتے ہو تو اس رشتے کو سنبھال کے رکھو تاکہ گھر تاریخ ہونے پائے. اس باریک رشتے کو سنبھال کے رکھو. اگر تم اپنے گھر میں روشنی چاہتے ہو, اگر گھر میں روشنی چاہتے ہو تو وجہ کیا ہے, یہ فیوز ہوتا کب ہے جب زیادہ لوڈ پڑ جاتا. اتنا لوڈ ڈالو جتنا یہ فیوز برداشت کر سکے. ضرورت سے زیادہ لوڈ ڈالو گے تو وہ جائے گا. تو ازدواجی زندگی میں اتنا ہی لوڈ ڈالو جتنا لوگ برداشت کر سکتے ہو. زیادہ لوڈ مت ڈالو ورنہ تعلقات ٹوٹ جائے. خیال رکھو یہ رشتہ نازک ہے, لیکن سارے رشتوں کی بنیاد یہی ایک رشتہ. یہ رشتہ جب تک نہیں ہو تو بہت سوچ سمجھ کے رشتہ کر. اس رشتے میں جلدبازی سے کام مت لینا, سوچ لینا, سمجھ لینا تم کون سے رشتہ کرنے جا رہے ہو. اور اسلام نے اس رشتے کے تعلق سے باتیں بیان کی ہے, ان باتوں کا غور کرے ہمارا کوئی کام خراب نہیں ہو. اسلام نے دعوت کر دی ہے, فرماتے ہیں رشتے کو کرنا چاہتے ہو تو اس رشتے کی بنیاد نہ مال کو قرار دو نہ جمال کو قرار دو. نہ مال کے خاطر رشتہ کرو نہ جمال کے خاطر رشتہ کرو. رشتہ کرنا ہے تو ایمان کے خاطر رشتہ. کیوں؟ کہ مال چور لے جائے گا, جمال بیماری لے جائے گا. کتنے لوگ ہیں جو کل مالدار تھے آج فقیر ہو گئے, کتنے جو کل حسین تھے آج بدشکل ہو گئے. لیکن اگر ایمان ہے, اور یہ بات اس لیے ہے کہ اولاد میں نہ مال منتقل ہوتا ہے نہ جمال منتقل ہوتا ہے, اولاد میں کردار منتقل. ایسا نہیں دیکھا بات میں کہ مالدار کا بیٹا مالدار ہے, حسین کا بیٹا حسین ہے. مالدار کا بیٹا فقیر, حسین کا بیٹا بدشکل.
لیکن صاحب کردار کا بیٹا، صاحب اخلاق کا بیٹا، یہ خون کے ساتھ ساتھ خالی خون نہیں بنتا، خون کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی لوگ. اور آپ دیکھیں واقعی خدا بندے آدم ایک ایسا مصور ہے، آرٹسٹ ہے، جس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی آرٹسٹ نہیں ہے. واقعی خدا آرٹسٹ ہے. آج تک آپ نے کسی آرٹسٹ کو دیکھا ہے جس نے پانی پر نقش بنایا ہو؟ جس نے پانی پر نقش بنایا ہو؟ لیکن خدا وہ آرٹسٹ ہے جو ماں باپ کے پانی پر نقش بناتا، شکل دیتا ہے پانی سے، صورت دیتا ہے پانی سے، اخلاق دیتا ہے پانی سے، کردار دیتا ہے پانی سے. جو خدا ہے نا، جو پانی پر نقش بناتا اور ایسا نقش بناتا ہے کہ مٹتا نہیں ہے. کبھی کو شادی کر رہے ہو تو عجب پیغمبر کا فرمان ہے، فرمان دیکھو بھونے پر اٹھنے والی سبزیوں سے پرہیز کرو. جو سبزیاں بھونے کو اگتی ہے، پوچھا کرے کہ آپ کی مثال کیا ہے؟ کون حسین و خوبصورت لڑکیوں سے پرہیز کرو جن کا خاندان شریف نہیں ہے. وہ حسین و جمیل لڑکیاں جن کا خاندان شریف نہیں ہے، تو ان لڑکیوں سے پرہیز کرو. وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اگر آپ بھونے پر سبزی اگائے تو سبزی دیکھنے میں خوبصورت ضرور لگتی ہے، لیکن بھونے کے جراثیم سبزی پہ آ جاتا ہے. آپ صاف زمین پر سبزی اگائیے اور بھونے پر سبزی اگائی، سبزی دونوں جگہ میں دیکھو، لیکن دونوں کے ذائقے میں فرق ہوگا. اچھی زمین پر سبزی ہوگی گی، ہو سکتا ہے رنگ اچھا نہ ہو لیکن ذائقہ اچھا ہوگا. لیکن بھونے پر سبزی ہوگی، ہو سکتا ہے رنگ اچھا ہو لیکن ذائقہ اچھا نہیں ہوگا. تلاش کرو شریف خاندان لے کر کے. خاندان لو، خاندان میں کیا دیکھو؟ خاندان میں مال مت دے، خاندان میں ایمان دے، خاندان میں کردار دے، خاندان میں شرافت دے. شرافتوں کو نہیں کر دیا، یہ شرافتیں منتقل ہوں تو اولاد کی منتقل. دین مقدس اسلام وہ جامع دین ہے جس نے اولاد کی تربیت پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں کی ہے، اولاد کی تربیت شادی کے رشتے سے پہلے شروع کی. اگر تم اچھی اولاد چاہتے ہو، نیک اولاد چاہتے ہو، تو شریف خاندان دکھتا رہا. سوال ہوتا ہے کہ جب تم شادی کرنے جا رہے ہو تو دیکھو کون سی چیز اپنے گلے میں ڈال رہے ہو، کیونکہ یہ ملادہ اترنے والا نہیں ہے. اچھی چیز ڈالو شرافتوں کے ساتھ، اور یہ شرافتیں منتقل ہو. امام حسین صلوات اللہ سلام علیہ کسان پہ جب یزید وغیرہ کی بیعت کا مطالبہ رکھا گیا، امام حسین نے کیا جملہ فرمایا؟ عجب جملہ فرمایا کہ میں نے جن گودیوں میں آگے ہوتی ہے وہ گودیاں کی زلیل کی بیعت کرنے کی اجازت نہیں ہے. حجور تعلق تطہرت كنت نورا من أفلام الشام حاضرها في المطهرة لم تنجسك الجاهلية فمن جاءت ولم تلمهن والسيامة.
وتدور في أسرار الشام. یہ اسرار شان خاں، یہ حضرت متحدہ، یہ وہ کیا ہے اثر ہے. اور اسی اسرار شان خاں اور حضرت متحدہ کا اثر ہے. ہم السلام علیکم ایمان السلام و صفت اللہ. اسرار ایمان السلام نبی اللہ، اسرار ایمان السلام ابراہیم خلیل اللہ. کیوں؟ حسین اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس میں جناب آدم کی صفت و جناب ابراہیم کا خلت پائی جائے. انبیاء کے سارے خصوصیات امام حسین میں پائی جاتی. کیوں؟ خاندان رشتہ. یہ رشتہ اچھا ہوتا ہے اگر انسان اس رشتے کا خیال رکھے. آج جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں اسی بنا پر ٹوٹ رہے ہیں کہ رشتے یا مال کی بنا پر کیے جا رہے ہیں یا ڈگری کی بنا پر کیے جاتے ہیں. تو نہ مال دل میں رہتا ہے نہ ڈگری دل میں رہتی ہے. مال بینک میں رہتا ہے، ڈگری دیوار پر رہتی ہے. اور گھر میں بینک کے لاگا بھی چلتا ہے نہ دیوار پہ چلتا ہے. گھر تو دل سے چلتا ہے اور دل میں تو ایمان ہے. ایمان ہے ہی نہیں تو خالی دل سے کام تھوڑی کرتے ہیں. اگر آپ گھر رکھنا چاہتے ہیں تو فرمایا دیکھو اگر شادی کرنا ہے تو اس لڑکے سے شادی کرو جس کے بعد دین ہو. جس کے بعد دین ہو اس سے شادی کرو گا. کیوں؟ بات فرمائی. اگر آج اس بات پر ہم لوگ عمل کرنے لگے اور اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا دیں تو جب جملہ فرمایا مولانا نے دیدار سے شادی میں اس کے دل میں خدا کا. کیوں؟ اگر تمہاری زندگی اس کو پسند آ گئی تو اس کو ستائے گا نہیں، اس کو چاہتا ہے، اس کو عزیز لگتا ہے، اس کو اچھی لگتی. اور اگر نہیں پسند آئی تو خدا کا خوف پھر دور کرنے کی اجازت نہیں دے. اگر پسند آ گئی کیا کہنا، اس کی پسند اس کو دور کرنے کی اجازت نہیں دے. لیکن اگر پسند نہیں آئے تو خدا کا خوف کسی اللہ کی مخلوق پر ظلم کی اجازت نہیں دے گا. ظلم ہوتا ہی وہاں ہے جہاں اللہ ذہن سے نکل جاتا ہے. ظلم ہوتا ہی وہاں جہاں اللہ ذہن سے نکل جاتا ہے. تو یہ رشتہ سب سے وہ سیکنڈ رشتہ ہے اور اس رشتے کی خصوصیت یہ اس سے پورا خراب. اسلام میں زوجہ کی بہت زیادہ ذمہ داریاں کھانا پکانا، کپڑا دھونا، گھر کو صاف رکھنا یہ زوجہ پر واجب نہیں ہے. لیکن ایک ذمہ داری اللہ نے ماں کو دی ہے اور وہ ذمہ داری اولاد کی تربیت ہے. تربیت اولاد خدا نے رس خدا نے کاٹ کے نہیں کیا ہے، لیکن تربیت نہیں کی. مسلم علیہ السلام کے اٹھا کے دیکھے جہاں جہاں انہوں نے کسی پر تفریم کی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے تو ماں کے نام سے کہا یبن زرقا یبن مرجانا. ایسا نہیں تھا کہ میں معصومی منہ کے باپ کا نام نہیں معلوم تھا. لوگوں کو پتا رہا ہو نہ رہا ہو، معصوم کو سب کا نسب معلوم تھا. لیکن معصوم نے جب بات کی کون نیلی آنکھوں والے بیٹے عورت کے بیٹے اور فلاں عورت کے بیٹے، کیوں؟ کردار ماں سے آتا.
اور جب دعا دی تو خود کو یہ کہہ کے دعا دی کیا اچھا کام تیری ماں نے ہو رکھا ہے. بس دعا بھی دی تو ماں کی طرف سے اور دعائیں بھی دی تو ماں کی طرف سے. جو مولا کہنا جنگ خیبر میں لڑنے سے تو کیا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. ادب میں سب کی امی حیدر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کہہ سکتے تھے میرے باپ نے میرا نام رکھا یہ میری شجاعت ہے یہ میری ماں کی پاکیزہ خون کا اثر ہے. اب میں کیا کہوں کسی کی شیر کی تاثیر یہ تھی کہ کوئی پاپا کے حملہ کرتا تھا اور کسی کی شیر کی تاثیر یہ تھی کہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا. یہ تو شیر کی تاثیر ہے. وہ بھاگنے کے اندر کون تھا یا کھڑا ہے کیا دیکھو اس کا خیال ہے. اور یہ چیزیں بہت اہمیت ہوتی ہے. اس لیے آج کے دور میں لڑکوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تربیت بہت ضروری ہے. لیکن آج کل کا ماحول وہ غریب ماحول ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم تو ہے ایجوکیشن تو ہے ٹریننگ نہیں. ہر ایجوکیشن سے نہیں چلتا ہر تربیت سے. آج جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں کیا جاہلوں کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں رشتے ٹوٹ رہے کیا فقیروں کے رشتے غریبوں کے رشتے ٹوٹ رہے. آج بھی غریبوں کے رشتے کم ٹوٹ رہے ہیں پڑھے لکھے مالدار رشتے زیادہ ٹوٹ رہے ہیں. تو شکایتیں آ رہی ہیں ان میں جاہلوں کی شکایتیں نہیں ہیں. لڑکی بھی پڑھی لکھی ہے لڑکا بھی پڑھا لکھا یہ بھی برسر روزگار ہے وہ بھی برسر روزگار ہے. یہ بھی مینیجر ہے وہ بھی مینیجر ہے. دونوں کما رہے لیکن ہم سنبھال نہیں پاتے. اس کے بعد رشتہ گھر نہ ایجوکیشن سے چلتا ہے نہ مال سے چلتا ہے تربیت سے. اگر تربیت صحیح ہے تو آدمی سوکھی روٹی میں گزر رہے. اگر تربیت نہیں ہے تو محلوں میں بھی سکون نہیں ہے. اگر تربیت ہے تو ٹوٹے پھوٹے مکان ہی میں آدمی کو سکون مل جاتا. اگر تربیت نہیں ہے تو بڑے بڑے محلوں میں انسان کو سکون نہیں ملتا. تربیت اور آج جن کے اشارے ثواب کے مجلس ہے یہ شرافتوں کے خاندان کی ان کے دعوے اپنے زمانے کے اتنے بڑے مجتہد تھے جن کی ایک فتوی ہے پوری برطانیہ کی انگریزوں کی ساری کوششوں کو منعمد کر دیا. مرزا شیرازی مجتہد وقت اپنے وقت کرتی مرجع جن کی ایک فرق ہے کہ تمباکو حرام ہے اور اس کو صرف ظاہر تمباکو کے نام سے لیکن ایک فتوے نے ایران کو بچایا. ایک فتوی جو گوشے میں بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک آواز پر ایک صدر کے فتوے نے پورے ایران کو بچایا.
اس کے قلم کی تاثیر کہ ان کے گھر کی پوتی، اور دوسرے بات یہ ہے آیت اللہ حکیم کی تھی جن کے فتوے نے کمیونزم کو خراب کر دیا. ایک فتویٰ نہیں اللہ حکیم نے، کمیونزم کفر ہے، نفاق ہے، نادینی ہے. الشیعۃ کفر و نفاق، ایک دو صدر کے فتوے میں پورے عراق کو بچا. تو دادا اس منزل پر، دادا اس منزل وہ اپنے زمانے اور یہ اپنے زمانے کے بلند کی منزل پر پہنچے. اور ایسی خاتون کو اللہ نے شوہر کو ایسا دیا جس کی مثال نہیں ملی. نانا نے انگریزوں کو ہرایا، دادا نے کمیونسٹوں کو ہرایا، شوہر نے داعش کو ہرایا. دونوں سرکار کے بھروسے میں کام کیا ہے. سارے دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام کیا ہے. یا دادا کے حوصلے میں، یا نانا کے حوصلے میں، یا شوہر کے حوصلے میں. اور اس کے بعد ایسی سادہ مزاج تھی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. تو اللہ نے پھل کیا دیا؟ اللہ نے پھل یہ دیے کہ دو بیٹے دیے، دونوں مجتہد دیے. یعنی چاروں طرف سے نعمتوں میں کھیتی ہاتھ. دادا مجتہد، نانا مجتہد، شوہر مجتہد، بچے مجتہد. اسے کہتے ہیں شیر کی تاثیر. یہ ہم سب کے لیے سبق، ہم سب کے لیے سبق ہے. نہیں سبق ہے. اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو اس رشتوں کو پاکیزہ کریں. یہ مقدس رشتہ. اور شوہر سے کیسا جو ساری دنیا کا مالک ہونے کے باوجود نہایت سادہ زندگی گزارا. بیٹے بھی اتنے بڑے باپ کے ہو، نہایت متواضع، نہایت ہمبل. دیکھو بڑائی سر اٹھا میرے نہیں ہے، بڑائی سر جھکا کے چلنے میں. زمین سے جڑے رہو گے تو بنا نہ ہوگے. آپ سچ بتائیں، جو درخت زمین سے رشتہ توڑ دیتا ہے وہ ہرا بھرا رہتا ہے یا سوکھ جاتا ہے؟ جس درخت کی شاخیں اتنا زمین کے اندر رہتی ہیں اتنا وہ مضبوط ہوتا ہے، اور جس کا رشتہ زمین سے اتنا کم ہوتا ہے پورے ہوا میں گر جاتا ہے. کہ جتنا ہم بن سے پیش آؤ گے نا اتنا مضبوط رہو گے، اور جتنا تکبر سے پیش آؤ اتنا ہوائیں تم کو لے کر کے چلی جائے. اگر مضبوطی چاہتے ہو تو مزاج میں تبادل پیدا کرو، مزاج ہم پر پیدا کرو. سیکھو کہ باتیں کیسے کی جاتی. یہ چیزیں آدمی کو تجربات سے ملتی، اور یہ وہ رشتہ ہے جو مضبوط بھی ہے. لیکن اس رشتے کی خصوصیت یہ ہے کہ کمزور ہونے کے باوجود سارا گھر اسی رشتے سے آنا. اگر گھر میں شریک حیات ہے تو آپ یقین جائیں پورا گھر آباد، چاہے چھوٹا گھر ہو یا بڑا گھر ہو. اگر گھر میں اہلیہ ہے اور شریک حیات موجود ہے تو پورا گھر آباد ہے.
لیکن اگر یہ نہیں ہے تو بھرا ہوا گھر بھی سونا لگتا. جو سکون اس حالات سے ملتا ہے، جو اطمینان اس حالات سے ملتا ہے، اور رشتہ پورے گھر کو سنبھال کے رکھتا. آج اگر بچے مشتعل ہیں تو ماں کی تربیت کے لیے بچوں میں انکساری ہے تو ماں کی تربیت کے لیے اس رشتے کو سنبھال کے رکھتا. اور یہ وہ رشتہ ہے جس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں. آدمی جب یہ رشتہ تو ختم ہو جاتا تو آدمی کے دل کا سکون ختم، گھر سے رونق چلی جاتا، بھرا ہوا گھر خالی لگتا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، آدمی حوصلہ ختم ہو جاتا. آج پیغمبر اکرم کو جو تقویت کی بنا پر تھی، جب پتھر کھا کر کے گالی کھا کر کے گھر واپس آتے تھے تو خدیجہ مسکرا کر کے استقبال کرتی کہ سارا ہم پیغمبر کا بھول جاتے. ایک مسکراہٹ پیغمبر کے نئی انرجی دے دی. پھر جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا تو گھر سے پیغمبر رحمت للعالمین ہے ملک عظیم پر فائز ہے، ان کا سینہ سب سے بڑا ہوتا، لیکن وہ سارا حزن کا ساتھ تھا. میری شریک حیات دنیا زندگی ہے. پیغمبر نے وہ سارا حزن کا ساتھ مانا، جبکہ پیغمبر کا دل سب سے وسیع. لیکن خدیجہ کے جانے کے بعد پیغمبر کا یہ سال حزن کا سال ہے، غم کا سال. اور یہی تکلیف مولا کو جناب زہرا کے جانے کے بعد مولا نے سارے مسائل برداشت کیے، لیکن جناب زہرا کی ابتدائی جناب مولا سے برداشت نہیں ہوئی. سب کچھ برداشت کیا. مولا فرماتے صبر کو وہ فلان نے قضا و فی حق شجا. میں نے صبر کیا، میری آنکھوں میں کانٹا تھا اور میرے گلے میں ہڈی تھی. مولا جب جنگوں میں جاتے تھے اور وہاں سے واپس آتے تھے تو زخم لگتے تھے، گہرے گہرے زخم لگتے تھے، لیکن مولا نے بے صبری کی شکایت نہیں. پیروں مٹی لگ جاتا تھا، چلنا دوبر ہو جاتا تھا، لیکن مولا تکلیف کی شکایت نہیں کرتے. صبر تو میں نے صبر کیا، میری آنکھوں میں کانٹا تھا، میرے گلے میں ہڈی. 25 سال مولا نے صبر کی بات کی ہے، بے صبری کی بات نہیں کی ہے. لیکن جب جناب زہرا کو دفن کرنے لگے تو رسول اللہ کو مخاطب کر فرماتے ہیں صلی یا رسول اللہ ان صفیت کا صبر. کہ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی کی جدائی کے بعد میرا صبر کم ہو گیا. اللہ یا رسول اللہ ان صفیت کا صبر. آپ کی بیٹی کی جدائی کے بعد میرا صبر کم ہو گیا. اور مولانا نے جملہ جناب زہرا کے خود کہا کہ آپ جا رہی ہیں اما حزنی فصبرت واما لیلی فمسحت. زہرا آپ اپنے والد کے پاس جا رہی ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد میرا غم ہمیشہ رہے گا اور میری راتیں یاد کر کے گزرے گی. مولا کیا مبالغہ نہیں ہے. اما حزنی فصبرت واما لیلی فمسحت. اور یہ وقت حضرت مولا سے برداشت بھی ہو پایا. زہرا کو یاد کرتے تھے اور بہت روتے تھے اور اوپر بیٹھ گئے. اگر میں تو نہیں چاہتا کہ آپ کا کچھ چھوڑ کر کے جاؤ،
لیکن اگر جا رہا ہوں تو کسی مایوسی کے بعد نہیں جا رہا ہوں. آپ غور کریں کہ مولا کتنا روئے جناب زہرا کے بعد، کتنا روئے ہیں. مولا کی آنکھوں سے کتنے آنسو گرے ہیں. عزیزوں یہ غم بڑا غم ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں جملے بات خاص کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹوں نے اپنے باپ اپنے ماں کے جنازے کو اٹھایا، اور آپ نے یوٹیوب پر تصویریں دیکھی ہوں گی کہ کتنا مجمع تھا ایک سیدانے کو اٹھانے کے لیے، کتنا مجمع تھا بیٹوں کو غصہ دینے کے لیے، کتنے لوگ تھے جو جنازے کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، اور کتنے لوگ تھے جو کرسی کے لیے آ رہے تھے. ایک وہ منزل تھی، اور ایک وہ منزل تھی جب رات کی تاریکی میں ایک ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہے. اس جنازے میں شرکت کرنے والے کچھ چند لوگ ہیں، کچھ چند لوگ ہیں. ذرا غور کریں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جنازہ کو دیا گیا ہے، لیکن سب نے قاعدے کو دیا، لیکن یہ غسل اور بھی آ جاتا ہے جو رات کی تاریکی میں دیا گیا. تو جناب زہرا نے وصیت کی تھی، یاد ہی آپ بھی مجھے غسل دیجیے گا، آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا، لیکن سب کچھ رات میں کیجیے گا، دن میں بھی کیجیے گا. یعنی غسلنی فی اللیل وکفنی فی اللیل، یعنی مجھے رات میں غسل دیجیے اور رات میں کفن پہنائیے. میں نہیں کہہ سکتا زہرا نے یہ وصیت کیوں کی تھی. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جناب زہرا علی کا زخم دکھانے میں کرتی تھی. اگر دیکھتے روشنی میں علی مجھے غسل دیں گے اور غسل دینے کے لیے میرے بدن سے کپڑا اتاریں گے تو میرے بدن پر جگہ جگہ زخموں کے نشان نظر آئیں گے، کے نشان نظر آئیں گے. علی سے برداشت نہیں ہو پائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں علی غسل دے رہے تھے، جب علی کا ہاتھ زہرا کی تسلی تک پہنچا، آپ تک بتائیں 90 دن تک دن کی فصلیں پورتی ہوئے، اس لیے سانس نہیں لگی برداشت جس کا اپنے پسینے میں بتائے ہوئے اس میں چھوٹے چھوٹے تو ہوتے بتائے ہوئے کرنا چاہتا ہوں. اب ہم نے دیکھا ہے جب جنازہ لایا گیا ہے تو دونوں بچے جنازے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، فاتحہ پڑھ رہے تھے. لیکن میں تمہیں کہوں گا آپ کے رونے کی آزادی جو تھی، آپ اکیلے تو نہیں تھے، لیکن مجھے وہ شان بڑی یاد آتی ہے. جناب اللہ کے مولا نے سہرے میں رکھا اور چھوٹے چھوٹے بچے جنازے کے کنارے آ کر کے مر گئے ہوں گے. اللہ مجھے نہیں چاہتا کہ ہوگی چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے جنازے کے بعد بیٹھے تھے. ان کو دلاسا دے رہے مدینے کی شاہد غریبہ ہے، یہاں گھر موجود ہے، آپ کا سایہ موجود ہے. شان غریبہ ہوگی سب سے باپ کا سایہ چکا ہوگا، بچے الهي بيقضي الزهراء وأبيها وضعها وبنيها والسر المستغنى في الانتصار. جناب زہرا کے ساتھ مشغول فرما، جناب زہرا کی شفا نصیب فرما. مانجے وقت کے فرزندوں کو صبر جمیل عنایت فرما، مانجے وقت طول عمر عنایت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں کو قائم دائم فرما. المقدس المعظم نفس علی خطوط فرما. آپ ذکر شیخ وانا صبح ہم اور 3 مرتبہ سے فرما کے مرحوم اور مغفورہ مانجے وقت کے لئے کہ نام ارسال فرما.